سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ درس سے شروع کیے تھے۔ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حصہ قرآن پاک میں موجود ہے، علی وجہ الکمال علی وجہ الاتم موجود ہے۔ رب کریم پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات دو حصوں پر مشتمل ہیں جو ہمیں قرآن پاک میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ایک ہے مکی زندگی تو ایک ہے مدنی زندگی۔ مکی زندگی کا پہلا واقعہ جو پہلی وحی پر مشتمل تھا، جس دعوت پر مشتمل تھا، اس کا ایک نقشہ ایک خاکہ پہلے درس میں گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں مکی زندگی کا پہلا دن وہ پہلی وحی سے شروع ہوتا ہے، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس گزارے ہیں مکہ کی سرزمین پر۔ کئی واقعات ہوں گے، کئی چیزیں پیش آئی ہوں گی، لیکن اللہ کے قرآن نے صرف اور صرف تبلیغ کے واقعات ہی ہمیں بتائے ہیں۔ واللہ اعلم پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے عجائبات، خوبصورتی، کتنے پہلو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں۔ کچھ تو احادیث طیبہ میں کسی مناسبت سے مل جاتے ہیں، البتہ قرآن پاک جو ہے وہ مکی اور مدنی زندگی میں جو ضروریات اسلام سے متعلق واقعات ہیں وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ تو مکی زندگی کے واقعات کم ہیں قرآن پاک میں، مدنی زندگی کے واقعات زیادہ ہوں گے۔ مکی زندگی کے واقعات میں تبلیغ کے طور پر کچھ واقعات آئے ہیں اور بڑی شد و مد سے بیان ہوئے ہیں، عجائبات فن کے حساب سے بیان ہوئے ہیں، مدلل اور معجزات کے قبیل سے بیان ہوئے ہیں۔ بڑے عجائبات ہیں ان واقعات کے اندر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے قرآن نے بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے تبلیغ فرماتے تھے، اپنے علاقے میں رہ کر وہیں تبلیغ فرمائی، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں سے خطوط روانہ کرتے ہیں مختلف ملکوں کے بادشاہوں کی طرف۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا دائرہ اس انداز سے وسیع کرتے ہیں کہ آپ خود تشریف تو نہیں لے گئے، البتہ اللہ کے حکم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کو قاصد بنا کر خط دے کر اپنا تبلیغ کا وہ بادشاہوں کو پیغام پہنچا دیتے، کیونکہ پہلی دفعہ ہی یہ سفارتی تعلق قائم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آگے سلسلہ شروع ہو تو پہلی جو ابتدا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط بھیج کر فرماتے.
آج ایک خط آپ کو سنانے لگا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تبلیغ کے خط و خال بہت سارے بیان ہوتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ ہے، اس کو واقعہ ہرقل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہرقل عظیم الروم، یہ روم کا بہت بڑا عیسائی بادشاہ تھا۔ عظیم الروم بھی اسے کہتے ہیں، قیصر روم بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ ہرقل، یہ اس کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط بھیجا اور وہاں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا۔ وہ واقعہ اگرچہ مدینہ طیبہ کی زندگی کے ساتھ متعلقہ ہے، لیکن یہ اس واقعے سے مکی زندگی کے سارے خط و خال جو ہے اس واقعے کے میں بیان ہوتے ہیں، لہذا وہ خط اور وہ واقعہ گوش گزار کروں گا۔ بخاری شریف میں یہ روایت اور یہ واقعہ مختلف روایتوں سے آیا ہے، لیکن کتاب الجہاد میں باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام، اس جگہ پر جو یہ حدیث آئی ہے، اس حدیث کے تمام جو ہے مندرجات اسی ایک جگہ پر موجود ہیں، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرز کے مطابق چونکہ یہ کمال کی کتاب ہے اور بہت مشکلات سے تعلق رکھتی ہے، کئی واقعات آئے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے مختلف حصص کو صرف بیان فرمایا ہے۔ باب دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام کے اندر اس واقعے کے سارے مندرجات کو درج فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 2940 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو ایک خط دیا کہ آپ جاؤ اور قیصر روم کو جا کر یہ خط دو۔ خط کے مندرجات یہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یوں لکھوایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم۔ تسمیہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محمد عبد اللہ، اللہ کا بندہ اور اس کے رسول، ان کی طرف سے یہ خط لکھا جا رہا ہے، الی ہرقل عظیم الروم، روم کا جو بڑا ہے ہرقل، اس کی طرف ہم یہ خط بھیج رہے ہیں۔ سلام علی من اتبع الہدی، جو بھی ہدایت کی تابعداری کرے گا اس پر سلامتیاں نازل ہوں گی۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم اسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ میں تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلم تسلم، اسلام لیا خود بھی بچ جائے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا۔ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، اگر تو مسلمان ہو جا اللہ تجھے ڈبل اجر دے گا، ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرا عیسائی بادشاہ تھا، چونکہ عیسائیت میں کلمہ حق کہنے کا بھی اللہ تعالیٰ تجھے اجر نصیب فرما دیں گے، ڈبل اللہ اجر دیں گے تجھے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، اگر تو نے انکار کر دیا تو یاد رکھنا تیرے ملک والوں کے جتنا بھی، تیرے ملک والے جتنے بھی موجود ہیں، اریسیین فرمایا، ان ساروں کا گناہ تیرے سر پر ہوگا۔ یا پھر آیت مبارکہ لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے یہود و نصارہ کے مولویوں پیروں، کیونکہ یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، عیسائیوں کا بادشاہ بھی تھا اور بہت بڑا ان کا یہ پادری بھی تھا، تو فرمایا اے یہود و نصارہ کے مولویوں پیروں، اللہ نے یا اہل الکتاب کے لفظ سے تعبیر کیا، تعالوا او الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک متفقہ دعوت کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ ہم بھی وہی کہنا چاہتے ہیں، اور تمہارے نبی پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا بھی یہی خلاصہ تھا، جس کے اندر 3 شقیں تھیں، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کی پکار میں ذرے کو بھی شریک نہیں کریں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے مقابلے میں رب نہیں بنا لے گا، رب کا درجہ کسی کو نہیں دینا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور میرے اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی تمہارے اس پیغام کو نہیں مانیں تو پھر یاد رکھنا ہم تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اِنَّا مُسْلِمُونَ،
ہم اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہیں، تم مانو تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو ہم اپنی اس تبلیغ سے کم از کم آزاد ہو گئے، پوری کر دی۔ جب یہ خط پہنچا تو قیصر روم نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ کوئی اس ہمارے ملک شام کے اندر کوئی آئے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ان علاقوں سے ہوں، مکہ سے ہوں یا حجاز کے علاقوں سے کوئی لوگ آئے ہوں، ان کا پتہ کرو۔ ہمارے ملک شام میں تجارت کی غرض سے مکہ والے لوگ بھی آتے ہیں، مکہ والوں سے پتہ کرو کسی کو اور ڈھونڈو کہ ہم اس کے بارے میں جس نے یہ ہماری طرف خط بھیجا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ شام کی تجارت کو گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہیں اطلاع ملی کہ قیصر روم تمہیں بلا رہا ہے۔ فوجدنا رسول قیصر ببعض الشام، وہ قیصر کا ایک ایلچی تھا، وہ اس کو قیصر روم بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے تمہیں بلا رہا ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا اس علاقے کے اندر، ایلیا نامی شام کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں وہ موجود تھا۔ تو ہمیں اس کے بادشاہ کی طرف بھیجا گیا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، بڑا تاج سجا کے، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے وزیر وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جمگھٹا لگا ہوا تھا، پورا دربار اس کا بھرا ہوا تھا۔ ہمیں اس نے بلایا، فقال لترجمانہ، اور اپنے ترجمان، چونکہ وہ انگلش بولتا تھا تو اپنے ترجمان کو کہا، سلہم ایہم اقرب نسبا الی ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، کہ اس سے پوچھ کہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ جس بندے نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار تمہارے اندر موجود ہے اس پورے تمہارے قافلے کے اندر؟ تو ابو سفیان نے کہا، انا اقربہم الیہ نسبا، میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں، اور اس کے میرے علاوہ وہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا، تیرا کیا رشتہ داری ہے، کیا لگتا ہے وہ تیرا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو میں نے کہا، ہوا ابن عمی، وہ میرا کزن، میرا چچا زاد بھائی ہے۔ تو قیصر روم نے کہا کہ پھر ایک بات اس سے کرنے والا ہوں، اس کے سارے ساتھی جتنے بھی کھڑے ہیں، اس کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کر دو اور اس کو میرے سامنے کھڑا کرو، اور اس کو کہو کہ میں تجھ سے کوئی سوال کروں گا، اگر یہ سوالوں کا جواب ٹھیک دے تو پھر فبہا، اور اگر یہ کسی بھی سوال کا جواب غلط دے تو پیچھے کھڑے اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو حق ہوگا کہ وہ اس کی تردید کریں۔ چنانچہ آگے کھڑا کیا مجھے اور مجھ سے پوچھا، کیف نسب ھذا الرجل فیکم، کہ جو تمہارے اندر یہ نبوت کا مدعی ہے اس کا خاندان کیسا ہے تمہارے اندر؟ تو میں نے کہا، جو ہوا فینا ذو نسب، واقعی وہ اپنی قوم اور پورے نسب کے ساتھ وہاں اس علاقے میں موجود ہے۔ فقال، پھر اس نے سوال کیا، هل قال هذا القول احد منكم قبله، تم میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے قوم قبیلے میں کسی اور نے اسی طرح کوئی نبوت کا دعویٰ کبھی کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، کسی نے نہیں کیا، یہ پہلا ہے۔ فقال، پھر اس نے پوچھا، کنتم تتہمونہ علی الکذب، کیا تم اس کو پہلے اس کے نبوت کے دعوے سے پہلے اس کو جھوٹا کہتے تھے؟ تو میں نے کہا، نہیں جی، پہلے تو ہم اس کو کبھی جھوٹا نہیں کہتے تھے۔ تو پھر اس نے کہا، هل كان من آبائه من ملک، کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو میں نے کہا، نہیں جو اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ پھر اس نے پوچھا، فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، کیا غریب لوگ اس کے تابعدار بن رہے ہیں، اس کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ علاقے کے مالدار لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی بل ضعفاؤہم، نہیں جی، علاقے کے سارے غریب لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا، هل يرتد احد سخطة لدینہ، کیا اس کے دین کی خرابی پا کر، اس کے دین پر غصہ پا کر کوئی مرتد بھی ہو جاتا ہے اس کے صحابہ میں سے یا نہیں؟ تو میں نے کہا، جی نہیں، ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوتا۔ پھر اس نے کہا، هل یغدر، کیا وہ کبھی دھوکہ کرتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ، وہ دھوکہ تو نہیں کرتا۔ وَنَحْنُ الْآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَن يَغْدِرَ، کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ کیا تھا۔ تو کہا، جی معاہدہ چل رہا ہے کہ ہم اور تم آپس میں نہیں لڑیں گے، اب ایک مدت چل رہی ہے، اب پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے کہ نہیں، ہمیں تو خوب خطرہ ہے کہ وہ دھوکہ کرے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جب اسلام لے کر آئے تو اپنے اس کفریہ موقع کا واقعہ سنا کر کہتے ہیں کہ مجھے کوشش تو میں نے کی کہ نبی کے خلاف بولوں، لیکن یہ کلمہ داخل کرنے کے علاوہ میں نبی کے خلاف نہ بول سکا، بس اسی کا موقع ملا تو میں بول گیا۔ میں نے کہا جی پتہ نہیں ابھی لمبی مدت ہے، ایک دوسرے قوم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آپس میں معاہدہ ہو چکا ہے جنگ بندی کا، قریش مکہ اور نبی آپس میں نہیں لڑیں گے، لہذا انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں وہ دھوکہ کرتا بھی ہے کہ نہیں، ہمیں خطرہ ہے اس کے دھوکے کا۔ یہی ایک جملہ میں داخل کر سکا نبی کے خلاف، نعوذ باللہ۔ تو پھر اس نے پوچھا هل قاتلتموه او قاتلکم، کیا تمہاری اور اس کی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں؟ میں نے کہا جی ہوتی ہیں۔ قال کیف کان حربه وحربکم، پھر اس کی اور تمہاری جنگ کیسے رہتی ہے؟ میں نے کہا جی کانت دوالا وسجالا یدال علی المرہ وندال علیہ الاخرى، کہ وہ جنگ ایک ڈول کی مانند ہے، کبھی اس کے پلڑا بھاری ہو جاتا ہے تو کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا فماذا یامرکم، اچھا یہ بتاؤ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کس چیز کی تبلیغ تمہیں کرتا ہے، کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ قال، تو ابو سفیان فرمانے لگے کہ میں نے کہا یامرنا ان نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا وینہانا عما کان یعبد آباؤنا ویامرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ، کہ وہ ہمیں کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وہ ہمیں آباء و اجداد کی ان ہستیوں کی عبادت سے روکتا ہے جو ہمارے آباء و اجداد ان ہستیوں کی عبادت کرتے رہیں۔ وہ ہمیں نماز کا حکم کرتا ہے، صدقہ کا حکم کرتا ہے، پاک دامنی اور وعدوں کے پورے کرنے کا حکم کرتا ہے، اور امانتوں کی ادائیگی کا ہمیں حکم کرتا ہے۔ فقال لترجمانہ حین قلت ذلک لہ کلہ، تو اس نے پھر اپنے ترجمان کو کہا میرے سوال ختم ہو گئے، لیکن اس کو میرا تبصرہ سنا اور اس کو کہے کہ میں نے جو تجھ سے سوال کیا ہے، آخر یہ بہت بڑا عالم تھا، پادری تھا، بہت بڑا عیسائیوں کا ماننے والا تھا، اتنا تو ماننے والا تھا نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، عیسائیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت ملا ازم کی حکومت چل رہی تھی، یعنی عیسائیوں کی، اور سب سے بڑا جو عالم ہوتا تھا اس کو بادشاہ بنایا جاتا تھا، تو یہ سب سے بڑا عالم تھا۔ تو اس نے کہا میں نے جو سوالات کیے ہیں بڑے علم والے سوال کیے ہیں۔ انی سألتک عن نسبہ فیکم فزعمت انہ ذو نسب وکذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، جو تو اس سے میں نے اس کے نسب کا سوال کیا ہے نا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، تو تو نے کہا جی وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ وہاں رہتا ہے، تو اسی طرح انبیاء اپنے قوم کے خاندان کے اندر ہی آیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَلَّا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِّنكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ فِيهِ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ یأتم بقول قد قیل قبلہ، میں نے تجھ سے یہ سوال کیا کہ تمہاری قوم میں کوئی اور بھی تھا جس نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، تو تو نے بتایا نہیں جی دعویٰ تو ایسے کوئی نہیں کیا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اگر کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو ظاہر ہے یہ بھی اس کے دیکھا دیکھی نقالی کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ بات بھی اس کی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو کہ نہیں، پہلے نبوت کے اعلان سے پہلے اس کو جھوٹا کہتے تھے، فزعمت اللہ فعرفت انہ لم یکن لیدع الکذب عن الناس ویکذب علی اللہ، جب تو نے کہا نہیں جی وہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، تو میں نے کہا جو لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کا نام لے کر کیسے جھوٹ بولے گا، یہ بات بھی اس کی سچی نظر آ گئی مجھے۔ پھر میں نے تو اس سے پوچھا هل كان من آبائه من ملک، کیا اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، تو تو نے مجھے بتایا نہیں اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ لو كان من آبائه ملک قلت يطلب ملک ابیہ، اگر اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوتا تو یہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت کی وراثت کا بھوکا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تو نے بتایا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، تو یہ بات بھی اس کی سچی نظر آ رہی ہے۔ پھر میں نے تو اس سے پوچھا کہ غریب لوگ اس کے تابع دار بن رہے ہیں اب اشراف الناس، یا لوگوں کے علاقوں کے بڑے لوگ اس کے تابع دار بن رہے ہیں، تو نے مجھے بتایا کہ ان ضعفاءهم اتبعوا وهم اتباع الرسل، کہ نہیں جی ضعیف لوگ اس کے تابع دار بن رہے ہیں۔ تو میں نے جتنا بھی دین پڑھا ہے تمام انبیاء کے سب سے پہلے جو تابع دار بنتے ہیں نا وہ غریب لوگ ہی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بات بھی سچی نظر آئی۔ پھر میں نے تو اس سے پوچھا هل يزيدون او ينقصون، کہ یہ بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں، تو
تو نے مجھے بتایا جی بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان ہوتا ہے حتیٰ یتم، حتیٰ کہ ایمان اپنی بشاشت پوری کر دیتا ہے۔ پھر تو اس سے میں نے پوچھا کہ کوئی اس سے مرتد بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر تو نے کہا کہ نہیں، فَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تخلط بشاشتہ القلوب لا یسخطہ احد، کہ اسی طرح ایمان اور سچے عقیدے کی نشانی ہوتی ہے، جب بھی وہ کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے تو پھر وہ اس سے کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اس کی مٹھاس سے مرتد کوئی نہیں ہوتا۔ وسألتک هل یغدر، پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ دھوکہ بھی کرتا ہے؟ تو نے بتایا کہ نہیں، دھوکہ تو نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُونَ، میرا علم بھی یہی کہتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں نا وہ کبھی دھوکہ کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کہ تمہارا اور اس کا قتال رہتا ہے؟ تو نے کہا ہاں جی اسی طرح قتال رہتا ہے کہ کبھی جو ہے جنگ ہمارے پلڑے میں اور کبھی تو اس کے پلڑے میں ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَىٰ وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، اسی طرح انبیاء ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، کبھی غالب تو کبھی مغلوب، لیکن آخری فیصلہ انبیاء کے حق میں نکلا کرتا ہے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ، پھر میں نے تجھ سے سوال کیا کہ کس چیز کا تمہیں حکم کرتا ہے؟ پھر تو نے مجھے جواب دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم کرتا ہے، شرک سے نفرت سکھاتا ہے، اور آباء و اجداد کے الہوں سے تمہیں ہٹا رہا ہے۔ نماز، صدق، عفاف، وفا بالعہد و اداء الامانہ، وعدوں کو پوری کرنا، نماز، صدقہ اور امانتوں کی ادائیگی کا حکم کرتا ہے۔ وہذہ صفۃ النبی، یہی نبی کی صفتیں ہیں۔ جتنے بھی میں نے تجھ سے سوال کیے ہیں، تو نے جتنے بھی جواب دیے ہیں، حالانکہ تو اس کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، جاننے والا ہے، تو نے ساری باتیں جتنی بتائی ہیں یہ ایک نبی کی نشانی ہے۔ قد كنت اعلم انه خارج، میرا پورا یقین تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ضرور، کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا۔ ولكن لم اظن انه منكم، یہ بھی میرا خیال نہیں تھا کہ وہ تمہاری قوم سے آئے گا، بس آ گیا ہے تمہاری قوم سے۔ ہم اس کے منتظر تھے کہ وہ آخری نبی ہماری قوم سے آئے گا، لیکن ان یکما قلت حقا، اگر تیری یہ ساری باتیں سچی نکلی نا، فیوشک ان یملک موضع قدمی ہاتین، پھر قریب ہے کہ میرے اس ملک کا بھی وہ آ کر مالک بن جائے گا، میرے اس ملک کا بھی وہ فاتح بن کر آئے گا جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں۔ کاش ولو ارجو ان اخلص الیہ لتجشمت خلقیہ، کاش کہ میں اس کی طرف اگر جا سکتا نا تو میں فوراً اس کی طرف چلا جاتا۔ ولو كنت عنده لغسلت قدمی، اگر میں اس کے پاس ہوتا میں اس کے پاؤں کو دھوتا۔ بس یہی بات سننی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ خط کو بلوایا اور سارے جو درباری بیٹھے تھے ان کے سامنے خط کو پڑھ کر سنوایا۔ جیسے ہی خط پڑھا نا تو جتنے بھی سارے آگے بیٹھے تھے وہ شور مچانے لگ گئے۔ علت اصوات الذین حولہ من عظماء الروم وکثر لغتهم، بڑا شور شرابہ مچ گیا، اور جنہوں نے اپنے عقیدے پر زد پڑتی دیکھی نا کہ اب تو جو ہے یہ قیصر روم مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو سارے شور کرنے لگ گئے۔ جتنے بھی وزیر، مشیر، چمچے نیچے جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اصل میں بادشاہ کے ایمان کے خطرے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تو بادشاہ بننا ہمارا ہو کر یہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو ڈر لگا۔ ڈر لگنے کے بعد اس نے کہا نہیں خاموش ہو جاؤ، میں تو اصل میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تم پتہ نہیں میرے ہو کہ اس نبی کے تو نہیں ہو گئے ہو۔ مجھے کہا تم چلے جاؤ سارے، میں خود اپنی باتیں کر لوں گا۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں تھا تو دشمن، لیکن جب جیسے ہی باہر نکلا نا میں نے اپنے علاقے والوں کو اور اپنے قوم والوں کو کہا، ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے کہ مکہ کی سرزمین پر ہی بس اس کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن لقد آمر امر ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کا معاملہ تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ معاملہ تو اب روم کے بادشاہوں کی سلطنتیں بھی ہلانے لگ گیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا واقعہ تھا، مدنی زندگی کا واقعہ تھا، لیکن مکہ کی زندگی کی جو تبلیغ تھی وہ اس سے آثار نظر آ رہے ہیں، جو کہ ابو سفیان نے جو باقاعدہ طور پر بتائے بادشاہ کو کھڑے ہو کر کہ مکہ کی زندگی اس کی اور ہماری کیسی گزر رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ الکہف کی آیتیں پڑھی ہیں، یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو ہم شروع کریں گے کہ اللہ کے نبی نے کیسے تبلیغ ارشاد فرمائی مکہ کی سرزمین پر۔ یہ تو آپ نے واقعہ سنا، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی قرآن کے ذریعے کیسے دعوت دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے سورہ الکہف سے ہم شروع کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کو۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ الکہف کی ابتدائی مسند احمد، مسلم وغیرہ ابو داؤد کی روایتوں میں ہے کہ اس سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو جو یاد کر لیتا ہے، ذہن نشین کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے. پڑھنا ایسا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت جس طرح صحابہ کرتے ہیں، قرآن اس کو اسے تلاوت سمجھتا ہے. یتلونہ حق تلاوتی، کہ تلاوت صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل کی زبان سے ہو، آنکھوں سے صرف دیکھنا نہ ہو بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھنا ہو. جو ان 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، 10 آیتوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا. ترمذی میں ہے پہلی 3 روایتیں، باقی روایات میں پہلی 10 روایتیں، کسی میں تدبیر دونوں میں برابر ہے. پہلی 10 آیتوں کو جو سیکھ لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغ کے سامنے شیطان کا سب سے بڑا اور آخری وار جو چلے گا وہ دجال کا ہوگا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے مشن میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ دجالیات کا بھرپور محافظ، دجالیات کو سمجھنے والا ہو، دجالیات کے علوم کا خوب محافظ ہو، تاکہ کوئی بھی دجالی وار اس پر اثر نہ کر سکے. تو اس لیے سورہ کہف کو ہم شروع کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ایسے شروع ہوتی ہے. آخر اس کی 10 آیتوں میں کیا ہے اس کی 10 آیتوں میں کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. وہ اس سے آگے ایک واقعہ شروع ہونے والا ہے اصحاب کہف کا، وہ انشاءاللہ واقعہ پڑھیں گے. لیکن پہلے ان آیتوں کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس حدیث کی تطبیق کو حل کرتے ہیں کہ دجال کا تعلق کیسے ہے سورہ الکہف کے اندر. حالانکہ دجال کا تذکرہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ حدیث آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے یہ آیتیں دیکھ لیں تاکہ وہ منظر ذہن نشین ہو جائے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. الہ بننے والی خوبیاں ایک اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کتاب ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے. کوئی بھی ٹیڑھا آدمی کتاب اللہ سے ٹیڑھ کی دلیل بنانے کی کوشش کرے گا نا، کتاب اللہ فوراً آگے پیچھے اس کا رد کر دے گی. یہ کتاب اللہ کا امتیاز اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. کوئی بھی باطل فرقہ آج تک کتاب اللہ سے دلیل نہیں بنا سکا. جیسے ہی وہ کتاب اللہ سے دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں فوراً کتاب اللہ اپنے سیاق و سباق سے ان کا مکمل رد کر دیتا ہے. البتہ لا تقربوا الصلاۃ والا کام نہ ہو، یعنی کوئی یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، بس جی میں نے اندر نماز نہیں پڑھنی. نہ جی نہ، آگے لکھا ہے وانتم سکارا، نشے کی حالت میں ہو، پلید حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو، پاک ہو کر نماز کے پاس ہو. یہ ہے یعنی قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھ اور کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو قرآن کا یہ امتیاز ہے، کوئی بھی باطل قرآن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ اللہ کریم کی طرف سے حکیم اور حمید ذات کی کلام ہے، اس سے کوئی باطل اپنی پھکی نہیں بیچ سکتا، کوئی باطل یہاں اس کی اپنی دال نہیں کر سکتی کہ قرآن سے کجی یہ ٹیڑھ تلاش کرے. کتاب اللہ کا اعزاز اور امتیاز ہے کہ کتاب اللہ فوراً اس کا رد کرے گی. قیما لینذر باسا شدیدا، قرآن بڑا سیدھا ہے، کہیں بھی اس کے اندر ٹیڑھ نہیں. یہ اس لیے قرآن نازل کیا ہے تاکہ اس کو پڑھ کر سنائیں اور اسی کے ذریعے ڈرائیں. ایک سخت آزمائش سے جو آنے والی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہی قرآن خوشخبریاں سنائے گا مومنوں کو جو کتاب اللہ کو پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں. عمل صالح وہی ہے جو قرآن سکھائے گا. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، قرآن انہیں خوشخبریاں دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر ہوگا بہت اچھا. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ اجر جو ان مومنوں کو ملے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
اور ڈرائے گا اس قرآن کو پڑھ کر ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نائب بنا رکھے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں۔ اب اس بات تک ہم جب پہنچتے ہیں، یہاں سے دجالی وار شروع ہوتے ہیں اور قرآن اس کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ آ کر دجال اللہ کی حکومت کو ختم کر کے نعوذ باللہ اپنے حکومت کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کی کوئی حکومت نہیں، میں ہی خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خوب سمجھ لو، یہ دجال یہ ایک ایسا فتنہ ہے، شیطان کا ایسا وار ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتے رہے۔ اتنا سخت وار تو ہے نا ابلیس کا کہ ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتے رہے، لیکن کسی نبی کی امت میں وہ ظالم نہیں آیا، وہ بدبخت میری امت میں آئے گا۔ لہذا میں تمہیں ایک زائد بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ وہ آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، وہ کانا ہوگا، اس کی آنکھ خراب ہوگی، اور جو خدا ہوتا ہے، رب ہوتا ہے، اس کی آنکھ خراب تو نہیں ہوتی، وہ کوئی آنکھ کا کانا تو نہیں ہوگا۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا۔ کس انداز سے لکھا ہوگا؟ الف با جیم جس طرح لکھا جاتا ہے اسی انداز سے لکھا ہوگا یا کوئی اور انداز ہوگا؟ حدیث نے تو اشارہ کر دیا ہے کہ وہ ایسے طریقے سے لکھا ہوگا کہ اس کا تعلق پڑھنے سے نہیں ہوگا، یعنی کو صرف وہ پڑھا ہوا بندہ اس کو نہیں پڑھ سکے گا، بلکہ اس کے پڑھنے کی شرط ہوگی کہ بندہ ایمان والا ہو۔ مکتوب بین عینیہ کافر یقرأ کل مومن مکتوب وغیر مکتوب، مومن چاہے وہ پڑھا ہوا ہو چاہے ان پڑھ ہو، وہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا پا لے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ عجیب انداز سے لکھا ہوا ہوگا، اس کا تعلق الف با جیم سے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ہر ان پڑھ بندہ جو پڑھ لے گا، اس کا مطلب ہے وہ کوئی انداز اور ہوگا۔ بس آج بھی مومن پڑھ رہے ہیں، ان کے چہروں پر جو دجالیات کی راہ ہموار کر رہے ہیں، مومن صاف دیکھ کر پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ دجالی وار ہے۔ مومن کو پتہ چل جاتا ہے، چاہے ان پڑھ کیوں نہ ہو، پڑھے لکھے ایسے ہوں گے وہ سود کا نام بھی منافع رکھ لیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی یہ اسلامی سود ہے، یہ اسلامی بیکاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عام سا بندہ ہو، بیچارہ پڑھا ہوا نہ ہو، عالم نہ ہو، لیکن پکا عقیدہ ہو، سچا عقیدہ ہو، مومن ہونا، وہ کہہ دیتا ہے یہ سود ہے، اسلامی ڈھول نہیں بن سکتا، اسلامی شراب نہیں ہو سکتی، اسلامی زنا نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح اسلامی بینک بھی نہیں ہو سکتا، اسلامی سود بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیا نا جی، پڑھے ہوئے نے اس کو سود نہیں سمجھا، لیکن مومن اس کو سود سمجھ لیتا ہے۔ مومن شرط ہے، یہ دجالی وار ہیں، دجال سود کو بھی حلال کروا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جن لوگوں نے دجالی وار کے اندر آ کر اس کو اسلامی بینکاری کا نام دیا ہے، وہ جو سودی بینکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی بینکاری ہے تو پھر ہمارا سود بھی حلال ہے، کیونکہ بات ہمیں پتا ہے، ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسلامی بینکاری میں ہو رہا ہے اور جو ہماری سودی بینکاری میں ہو رہا ہے، دونوں چیزیں تو ایک ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو مومن ہوگا نا وہ فوراً پڑھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آ کر اپنے آپ کی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، یاد رکھ لینا اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہ سورہ الکاف جو ہے اپنا مضمون یہاں سے شروع کر رہی ہے کہ حکومت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، یہ پورے قرآن میں چلے گا۔ یہ تقریباً یہ سورہ الاحزاب تک مضمون چلتا ہے کہ دنیا کی حاکمیت اللہ کے پاس ہے، اور سورہ سبا سے لے کر آخر قرآن تک چلے گا کہ آخرت کی حاکمیت اللہ کے پاس ہے، یعنی حاکم مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ آدھے قرآن پر یہ مضمون مشتمل ہے۔ دجالیہ اس حاکمیت پر آ کر وار کرے گا، اور اس کا دعویٰ یہ ہوگا اللہ کے علاوہ بھی کسی کا حکم اور قانون چل سکتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا سورہ کہف کے ڈاکٹر بن جاؤ، سورہ کہف پر ڈاکٹریٹ کر لو، اس کو پڑھ لو اور سمجھ لو، دجالی وار سے تم محفوظ رہ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم نے ایک واقعہ سنایا، اس واقعے کو پڑھ کر مزید ہمیں سمجھ آئے گی کہ دجالی وار سے کیسے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بڑے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ تھا جس طرح پچھلے درس میں عرض کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پہلا امر یہ ہے
عبادت اللہ کی کرنی ہے، عبادت میں پکار بھی آ جاتی ہے، پکار صرف اللہ کی ہے۔ اور جو تبلیغ کا دوسرا پہلو یہ تھا، حاکم مطلق اللہ کی ذات ہے، عبادت اگر کرنی ہے تو اللہ کو رب بنا کر، رب کہتے ہیں حاکم مطلق، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں دونوں پہلو چلتے جائیں گے۔ حاکم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اسی طرح پکار کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ مکی زندگی کی تبلیغ آپ دیکھیں گے، آپ کو لذت آئے گی، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے مکہ کی زندگی کی جو تبلیغ ہے اس پر پوری ڈاکٹریٹ کرنی ہے۔ آپ نے قرآن پاک کو پورا تسلی سے سمجھنا ہے۔ اس وقت دجالی وار اپنے عروج پر ہیں، کیونکہ دجال کا زمانہ قریب آتا جا رہا ہے، اور میرے نبی کی تبلیغ پر نعوذ باللہ وار پہ وار چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، کہیے انشاءاللہ، وما علینا الا البلاغ۔